بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ مکتبہ اہل بیت علیہم السلام کے ممبروں سے آج کل ایسے اشعار پڑھنے والوں کو تقویت ملتی ہے یا ایسے اشعار پڑھنے والوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ جن کے اشعار نہ صرف مکتبہ اہل بیت کے منافی ہی نہیں بلکہ صحیح طور پر غلو اور گمراہی سے بھرپور ہیں۔ ناظرین، ایسے ہی آج میں ایک منقبت پڑھنے والوں کی بات کروں گا جو ایران کے ایک مشہور شاعر ہیں جنہوں نے پڑھا منم خلام میں حضرت شاہ نجف۔ یہ ایران کے ایک مشہور کلام پڑھنے والے ہیں، نوحہ خان سجاد محمدی، یہ ان کا کلام ہے، اور ان کے کلام کو پاکستانی منقبت گزار سونو مونو نے ان کو پڑھا ہے، اور اگر آپ اس کو سنیں تو آپ کو سننے کو ملے گا کہ اس میں ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں منقبت کے نام پر جو تعلیمات اہل بیت علیہم السلام کے منافی ہی نہیں بلکہ غلو اور گمراہی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ ایسے پڑھنے والوں کو ہمارے ممبروں سے تقویت ملتی ہے۔ میں آپ کے سامنے انہوں نے جو سونو مونو نے منقبت کے نام پہ جو اشعار پڑھے اس میں ادا کیے گئے کچھ شعر آپ کے سامعین کی نظر کروں گا۔ آپ ان اشعار پر غور کیجیے گا۔ تو رجب ہے بغیر جیم علی، تو ہے احمد بغیر میم علی، سورہ حمد سے صدا آئی، تو ہی ہے راہ مستقیم علی۔ یہ محض لفظی بازیگری نہیں بلکہ عقائد کا انحراف ہے۔ تو ہے رجب بغیر جیم علی، نعوذ باللہ، یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر آپ رجب کو بغیر جیم کے پڑھیں تو یہ تو رب بن جاتا ہے، اور اگر آپ احمد کو بغیر میم پڑھے تو یہ احد بن جاتا ہے۔ کیا اہل بیت علیہم السلام کی شان بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو الوہیت کا درجہ دیا جائے یا ان کے اندر وہ وصف شامل کیے جائیں کہ جن کا تعلق صرف اور صرف خداوند متعال کی ذات سے ہے، یعنی کہ جو خداوند متعال کی ذاتی صفات ہیں ان سے تعلق رکھتی ہے؟ اگر آپ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو اہل بیت علیہم السلام کی یہ تعلیمات کے صریح طور پر خلاف ہے۔ اہل بیت علیہم السلام نے غلو کرنے والوں کے بارے میں بے شمار احادیث بیان فرمائی ہیں، آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ پھر ایک اور شعر دیکھیے گا، خدائی کرتی ہے حیدر کے وار کو سجدہ، تو ہے ثواب شہ ذوالفقار کو سجدہ، یہ بات حق ہے مقصر سمجھ نہ سکا، علی کو سجدہ ہے پروردگار کو سجدہ، نعوذ باللہ۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ سجدہ جو کہ خالص پروردگار کے لیے ہے اس کو کہاں منسوب کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کے سامنے میں کچھ احادیث رکھوں غالیوں سے متعلق کہ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا ان سے متعلق تو آپ ان کا جائزہ لیجئے گا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ان غالیوں سے بچو، یہ پیغمبر اور امام کو رب مانتے ہیں تاکہ وہ تمہارے نوجوانوں کو خراب نہ کر دیں۔ بے شک غالی خدا کی بدترین مخلوق ہے، وہ خدا کی عظمت کو کم کرتے ہیں اور خدا کے بندوں کے لیے رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، غالی یہود و نصارہ، مجوسیوں اور مشرکوں سے بھی بدتر ہیں۔ پھر امام نے فرمایا، غالی ہماری طرف رجوع کرتا ہے تو ہم اسے قبول نہیں کرتے، لیکن مقصر ہم سے ملحق ہو جاتا ہے تو ہم اسے قبول کر لیتے ہیں۔ امام سے پوچھا گیا ایسا کیوں ہے؟ امام نے فرمایا کیونکہ غالی کو نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ چھوڑنے کی عادت ہے اور وہ اپنی عادت نہیں چھوڑ سکتا اور خدا کی اطاعت کی طرف واپس نہیں آ سکتا، جبکہ مقصر جب معرفت حاصل کر لیتا ہے تو واجبات پر عمل کرتا ہے اور خدا کی اطاعت کی طرف واپس آ جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ فلاں شخص کہتا ہے کہ آپ بندوں کا رزق مقرر کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا، ہمارا رزق بھی خدا کے علاوہ کوئی مقرر نہیں کرتا۔ میں بھی ایک دفعہ اپنے خاندان کے لیے کھانے کا محتاج ہوا تھا اور اس کی وجہ سے پریشان تھا۔ جب تک میں نے ان کے لیے کھانے کا انتظام نہیں کر لیا میرے دل کو چین نہیں آیا۔ ناظرین، ہمیں ان احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے اور خصوصاً بالخصوص قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کیا تھی، اور ممبر پر آنے والے شعراء کرام کے اشعار کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ کیا وہ جو بیان کرتے ہیں اشعار وہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کے منافی تو نہیں؟ اور ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جو ممبروں سے ایسے اشعار کو ترویج دیں یا تقویت دیں، اور ایسے بانی مجالس جو ایسے اشعار پڑھنے والوں کو بلاتے ہیں ان کی مجالس میں بھی شرکت کرنا خود گناہ کا مرتکب ہونے کے برابر ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔